مسعود ہے، فرماتے ہیں کہ جاء سلیک الغطفانی فی یوم الجمعۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقعد سلیک قبل ان يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارکعت رکعتین قال لا قال قم فرکعهما۔ یہ حدیث شریف کا ایک حصہ ہے ابتدائی، پوری تفصیل نہیں ہے۔ پوری ذخیرہ حدیث میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں یہ ایک ہی صحابی ہیں، اور نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی صحابی کے لیے یا مسجد میں کسی اور نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو منبر پر تشریف فرما ہوں اور آپ نے فرمایا ہو کہ آپ نے رکعتیں 2 پڑھی ہیں نفل کی، تحیۃ المسجد پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ یہ اس حدیث پاک کا مکمل تفصیل سے ایک بالکل ابتدائی سمجھے کہ حصہ ہے جس کو یہاں ذکر فرما دیا گیا ہے۔ اب پوری حدیث شریف وہ بھی ہے۔ اسی کتاب الصلاۃ جمعے کے تذکر میں فرمایا کہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فناداه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما زال يقول ادن حتى دنا فامره فركع ركعتين قبل ان يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع في مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأخذ الثوبين۔ اب یہ حدیث شریف پوری ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص آئے، وہی حضرت سلیق غطفانی ہے، فرمایا کہ وہ مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب آئے، آپ نے پھر فرمایا اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اب 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی تو یہ 3 جمعۃ المبارک میں یہ عمل ہوا تو صرف اس ایک صحابی کے ساتھ ہوا، اور آگے اسی روایت میں صحابی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا تصدقوا فالقوا الثياب، صدقہ کرو اور اس کو کپڑے دو، اور لوگوں نے اس کو کپڑے دیے۔ کیوں؟ اس لیے دیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو کپڑے تھے وعلیہ، ان کے اوپر جو کپڑے تھے وہ تھے بوسیدہ خلقن، پھٹے پرانے کپڑے۔ تو صحابہ کرام متوجہ ہوئے، انہوں نے ان کے لیے یہ چندہ کیا، جمع کیا، اسی میں سے 2 کپڑے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ 2 کپڑے آپ اٹھا لو۔ انہوں نے اٹھا لیے۔ پوری حدیث شریف یہ ہے۔ اب اس حدیث شریف کے بعد وہ روایات، اس حدیث شریف میں ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر پر بیٹھے ہی تھے کہ وہ داخل ہو گئے،
آپ بیان فرما نہیں رہے تھے، آپ صرف ممبر پر ابھی بیٹھے تھے. ایک بات. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ارشاد فرمایا کہ آگے ہو جاؤ، اور وہ آگے ہوئے اور انہیں 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. وہ لوگ کہ جو امام بیان کر رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس روایت کے پہلے حصے کو بھی اپنے دلیل میں نہیں پیش کر سکتے کہ یہاں تو نہ تو کوئی امام کسی کو بولتا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی چیز پیش آتی ہے، اور وہ صرف اپنی ایک ضد کو پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ جب امام اپنے گھر سے نکلے ممبر کی طرف آئے، فلا صلاۃ ولا کلام، کسی قسم کی کوئی نماز یا کسی قسم کا کوئی کلام اس وقت جائز نہیں. اس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ ان سے یہ پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر نیچے اتر آئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے جمعے میں کیا لغو بات کہی. چنانچہ وہ روایت یہ ہے کہ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب یوم الجمعۃ فقرأ سورۃ فقال ابو ذر لابی بن کعب متى انزلت هذا السورة فعارض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لأبي ذر ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. حضرت ابو ذر غفاری نے جا کر شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے اس صورت کے متعلق ان سے پوچھا کہ یہ کب نازل ہوئی، اور انہوں نے مجھے ڈانٹ پلا دی اور کہا کہ یہ لغو کام تم نے کیا. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدق ابی، کہ ابی نے ٹھیک کہا. کسی کو کلام کرنے کی بھی بالکل اجازت نہیں. یہی معاملہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا کسی آیت مبارکہ کے متعلق، تو ان کو بھی حضرت ابی نے یہی جواب دیا، اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی رہی. علماء نے لکھا ہے، یہ میرے پاس اس وقت الفقہ الحنفی فی صوب الجدید ہے، اور یہ اس میں باقاعدہ انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور بہت سے دلائل کے علاوہ
اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقد اجابوا عنہ بأجوبة الكثيرة منها أن ذلك كان قبل شروعه عليه الصلاة والسلام في الخطبة ويدل على ذلك رواية مسلم والنبي صلی اللہ علیہ وسلم قائد علی المنبر. فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آ کر مسجد میں نوافل تحیت المسجد یا وضو پڑھے اور خطیب نے کچھ نہ کہا ہو، اگر ایسا کبھی ہوا بھی ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خطبے کے دوران، بیان کے دوران کلام کرنا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہونے کی ممانعت نہیں آئی تھی. اس وقت کوئی ممانعت نہیں تھی، ممکن ہے کہ یہ اس وقت ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو اس دوران اس کے سامنے آ کر کوئی اگر نوافل پڑھنا شروع کر دے، رکعتین پڑھنا شروع کر دے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو امام اور خطیب کو خطبہ اور بیان دینے کا وقت ہی نہیں ہوگا، پھر تو کوئی ضروری تو نہیں کہ سارے اکٹھے آ جائیں. وہ تو ایک سلام پھیرے گا تو دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا سلام پھیرے گا تو تیسرا کھڑا ہو جائے گا. اس لیے دوران بیان، دوران خطبہ نہ تو کسی کو منع کرنے کا حکم ہے، نہ کسی کو زبان سے بولنے کا حکم ہے. خاموش ہو کر چاہے آواز آئے یا نہ آئے، امام کی طرف کان لگا کر رکھنا ہے، توجہ دے کر رکھنا ہے، اور خطبے کا حکم یہ نماز کی طرح ہے. اس لیے جو لوگ امام کے سامنے اور اہل سنت والجماعت کی مساجد کے اندر یہ فعل دہراتے رہتے ہیں، عمومی زبان میں ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے اور جو اس پر مصر ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ائمہ اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان افعال سے جن سے عوام کے اندر تشویش پیدا ہو